السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام لوگوں کو سلام، اوورسیز پاکستانی کو دل کی گہرائیوں سے سلام، اور میرے ریاست کے لوگوں کو پیار بھرا سلام۔ ہماری طرف سے ساری ملت اسلامیہ کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ محترم ناظرین، جھالہ تحصیل دلکوٹ ڈسٹرکٹ با آزاد کشمیر کی خوبصورت ڈھلتی شام، اور کیمرے میں آپ نے دیکھ لیا L14 ڈھیر کوٹ کی رونق۔ ساجد اقبال عباس صاحب میرے کیمرے کی ضرورت بنے ہیں۔ ساجد اقبال عباس صاحب کو آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں، تک پکچر میں ایک گولڈن ویزا دیا گیا ہے۔ 2021 میں گولڈن ویزا دیا گیا تھا، اور یہ گولڈن ویزا ان کو کیسے ملا، اور اس پر ان کی کیا کمنٹس ہیں، اور پلس بڑے اہم سوالات میں ان سے پوچھنے والا ہوں۔ عباس صاحب، میری طرف سے آپ کو عید مبارک، آپ سے جڑے سارے لوگوں کو عید مبارک۔ دوسرا، آپ کو بہت بہت مبارک سر کہ آپ کو 2021 میں سب سے بڑا ایوارڈ دبئی میں گولڈن ویزا ملا ہے، اس پہ آپ کو ڈھیر ساری مبارکباد۔ پھر سوال آپ سے کہ یہ آپ کو گولڈن ویزا کیسے ملا، اس کے پیچھے راز کیا ہے، کتنی بڑی محنت ہے آپ کی، پھر اس پر آپ کے جذبات کیا ہے؟ 2021 میں گولڈن ویزا دیا گیا تھا، اور یہ گولڈن ویزا ان کو کیسے ملا، اور اس پر ان کی کیا کمنٹس ہیں، اور پلس بڑے اہم سوالات میں ان سے پوچھنے والا ہوں۔ عباس صاحب، میری طرف سے آپ کو عید مبارک، آپ سے جڑے سارے لوگوں کو عید مبارک۔ دوسرا، آپ کو بہت بہت مبارک سر کہ آپ کو 2021 میں سب سے بڑا ایوارڈ دبئی میں گولڈن ویزا ملا ہے، اس پہ آپ کو ڈھیر ساری مبارکباد۔ پھر سوال آپ سے کہ یہ آپ کو گولڈن ویزا کیسے ملا، اس کے پیچھے راز کیا ہے، کتنی بڑی محنت ہے آپ کی، پھر اس پر آپ کے جذبات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور میری طرف سے بھی آپ کو، آپ کے ناظرین کو، اور پوری کشمیری قوم کو، اور بالعموم پوری امت مسلموں کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ باقی جہاں تک آپ نے گولڈن ویزے کے حوالے سے بات کی، تو یہ میرے لیے اور میرے ساتھ جڑے ہوئے سارے لوگوں کے لیے یہ بڑی ایک اعزاز کی بات ہے، اور اس پر میں بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہوں، اور مجھے اس حوالے سے بڑی سیٹسفیکشن ہے۔ یہ بیسکلی گورنمنٹ آف دبئی نے بزنس مین کے لیے یہ ایک اپرچونیٹی مہیا کی ہے، اور جو لوگ جن کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہے، جو لوگ وہاں پہ آنیسٹی سے کام کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے جنہوں نے اس ملک کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ان کے لیے ایک آنرری طور پہ انہوں نے ایک 10 سال کا ویزا ہے جو وہ دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے اس حوالے سے اپلائی کیا، تو وہ ساری انہوں نے انویسٹیگیشن کے بعد انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا، وہ کمیٹی ہے جو کہ یہ فیصلہ کرتی ہے، تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ آپ ہمارے اس معیار کے اوپر پورا اترتے ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ ویزا عنایت فرمایا۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے حتی الامکان وہاں پہ کوشش کی ہے کہ وہاں کے قوانین کو ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، ان کو فالو کیا جائے، اور پھر اخلاقی حوالے سے بھی بہت ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا ہمیشہ۔ تو اس کے ریوارڈ کے طور پہ گورنمنٹ آف دبئی نے یہ مجھے عطا کیا، جس پر میں ان کا شکر گزار ہوں، اور اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ اعزاز بخشا۔ اچھا عباس صاحب، آپ کو گولڈن ویزا ملا ہے، پھر آپ نے کیا ارادہ کیا 2021 میں جب آپ کو مل گیا، آپ کو یہ قدرت کی طرف سے ایک انعام ملا ہے؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر آپ نے کیا نیت کی ہے کہ میں کیا کروں گا فیوچر میں؟ گولڈن ویزا ملا ہے تو خدمت خلق کے لیے آپ نے دل میں کوئی سوچا کچھ ایسا؟ اور پلس کیا ریاست میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو دبئی سے کا یہ گولڈن ویزا ملا ہے؟ ایگزیکٹلی میرے پاس اعداد و شمار تو نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن کچھ جو ایکسپرٹیز ہیں ان کو، مطلب یہ ویزا جس طرح سے ڈاکٹر اور اس طرح سے انجینئرز وغیرہ ہیں کچھ ٹاپ لیول کے، ان کو یہ چونکہ ایکسپرٹیز کے زمرے میں آتے ہیں ان کو ملا ہے۔ بزنس مین ایز سچ میرے نالج میں کوئی نہیں ہے جس کو یہ ملا ہو۔ تو باقی جہاں تک بات ہے، یہ ایک آنری اور سچی بات ہے، جب آپ کو کوئی رسپیکٹفل کوئی چیز عنایت ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایک دلی طور پہ مسرت ہوتی ہے، اور انسان کے اندر پھر وہ کام کا جذبہ اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ میری حتی الامکان یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایک تو میں بڑے نہتے حالت میں بڑے مشکل ترین حالات میں یہاں سے گیا تھا، وہاں پہ جا کے محنت کی، اللہ نے مہربانی کی، اس کی کرم عنایت ہوئی، تو اس کی وجہ سے میں کچھ اچیو کرنے میں کامیاب ہوا۔ تو یقیناً اس ملک کا بھی ایک قرض ہے میرے اوپر، جو ہم وقتاً فوقتاً وہاں پہ بھی چھوٹی موٹی کچھ سوشل ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہم کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر جو بھاری ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی چیز آپ کو عطا ہوتی ہے، اعزاز اور اللہ کی طرف سے اور کسی ملک کی طرف سے عزت آپ کو عطا ہوتی ہے، تو پھر آپ نے اپنے جڑے لوگوں کو بھی اسی طرح سے اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سطح کا کام تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے یا اچیومنٹ کوئی ہوتی ہے، تو پھر میرے دل میں ایک ہی جذبہ ہمیشہ اجاگر ہوتا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں اضافہ کریں، سوشل اسپیشلی سوشل ورک میں بہت بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اسپیشلی کشمیر میں ہمارے سرکل میں ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، اسی سلسلے میں ہم مختلف اسکولز میں ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں کوشش کرتے ہیں۔ اپنے طور پہ انسان کا ایک کردار ہوتا ہے، اس نے ایک کردار ادا کرنا ہوتا ہے، باقی کام انسان نہ کبھی پورے کر سکتا ہے، نہ اللہ ہی انسانوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو برحال یہی ایک جذبہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہاں کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے اور یہاں کی جو چھوٹی چھوٹی نیڈز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ اچھا ابائی صاحب، عام پبلک کا سوال ہے یہ کہ آپ ہر سال ہر دونوں سیزن میں، چاہے وہ موسم گرما سرما رمضان سیزن آتا ہے، بہت سی آپ خیرات کرتے ہیں، لیکن کروڑوں روپے کی خیرات آپ کرتے ہیں، لیکن وہاں پر لوگوں کا سوال یہ ہے کہ کئی لوگ بے روزگار لوگ ہیں، ان کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے۔ دیکھیں ایکچولی یہاں پہ ایک تو یہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے نہیں، اور اسی طرح سے زرعی اعتبار سے بھی یہاں کوئی اس طرح کی اپارچونیٹی موجود نہیں ہے۔ تو البتہ کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں جو اسکولز وغیرہ چل رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے ہم تھوڑا بہت یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور باقی میری ہمیشہ یہی ایک پرائیورٹی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ باہر اکوموڈیٹ کریں کسی بھی سطح پہ، چونکہ باہر ایک انوائرمنٹ ہے کام کی، سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہاں میرٹ ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سارے بچے الحمدللہ وہاں پہ گئے ہیں، اور وہ اب الحمدللہ وہ گھروں اپنے اپنے گھروں کے لیے وہ ایک ذریعہ بنے ہیں روزی کا بھی، اور پھر اس چیز کو دیکھتے ہوئے آگے انہوں نے بھی کئی کوششیں کی ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ وہاں پہ اکوموڈیٹ ہوئے ہیں۔ تو باقی خیرات وہ ایک الگ فلسفہ ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، تو اس کو اس حوالے سے ہمیں جوڑنا نہیں چاہیے۔ وہ تو ڈیفینیٹلی ایک کئی کسی ہیلتھ کے حوالے سے، یا کوئی بیمار ہے، کوئی کسی اور طرح کی ضرورت ہے کسی کی، تو وہ ڈیفینیٹلی اس زمرے میں آتی ہے وہ چیز۔ تو باقی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں ہم، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ضرورت اللہ ہی پوری کرنے والا ہے، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اپنے طور پہ انشاءاللہ آگے بھی ہم نے پلان کی ہوئی ہیں کچھ چیزیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہاں سے باہر لے جائیں ڈفرینٹ ممالک میں، اور اسپیشلی یو اے ای میں، چونکہ یہ ایک ورلڈ آف اپارچونیٹی ہے یو اے ای کو کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہاں ایک تو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قریب ترین ڈیسٹینیشن ہے پاکستان سے جہاں آپ کو ایکسیس آسانی سے ملتا ہے، ویزا آسانی سے مل جاتا ہے، فلائٹ ڈیوریشن کم ہے، آپ کو اگر واپس آنا ہے کسی ایمرجنسی سچویشن میں تو آپ کا ایکسیس واپسی کا بھی وہ رہتا ہے، بنسبت اس کے کہ آپ کہیں یورپین کسی کنٹری میں ہیں، یا یو کے میں، یا کہیں اور۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہے، اور اس غریب ایک ملکوں کے درمیان میں اللہ نے ایک بہت بڑی ایک چھوٹی سی ریاست، ایک معاشی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ریاست ہے وہ یو اے ای، جس نے بہت سارے غریب ممالک کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں مزید لوگوں کو کوشش کریں گے کہ وہاں پہ لے کے جائیں۔ اچھا بھائی صاحب، کچھ خواتین بھی میرے پاس آئی تھیں، ان باکس بھی کیا کہ وہ خواتین کا ایک طبقہ جانا چاہتا ہے، باہر ملکوں میں جا کے کام کاج کرنا چاہتا ہے، کیا وہ توقع رکھیں کہ آپ ان کی راہ ہموار کریں گے؟ جی الحمدللہ، اب
یو اے میں پہلے یہ ہوتا تھا ضیاء صاحب کے زمانے میں کہ خواتین صرف ہسبینڈ ویزے کے اوپر یا کوئی فیملی پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ خواتین جا سکتی تھی، پیرنٹ ہی ان کے اسپانسر ہوتے تھے۔ ایک نقطۂ نظر سے یہ درست فیصلہ تھا اس وقت کے لحاظ سے، لیکن اب چونکہ دنیا کی ضرورتیں کچھ اور طرح کی ہو گئی ہیں، تو اب گورنمنٹ آف دبئی نے امپلائمنٹ ویزے بھی وہ خواتین کے بھی پاکستانی کو ایشو کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی یہاں پہ ٹرینڈ دیکھا گیا ہے پچھلے 1-2 سال میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ خواتین بچیاں پڑھی لکھی وہاں جاتی ہیں اور اچھی وہ سیٹل ہو رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو ویسے ہی کووڈ کے بعد دنیا کے سارے سسٹم ورچوئل اور آن لائن ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے بچیاں جو پڑھی لکھی ہیں، جو جانا چاہ رہی ہیں، جن کا ایکسپوئر ہے، وہ لازمی اپلائی کریں، آن لائن دیکھا کریں۔ وہ دبئی کی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، پرائیویٹ سیکٹر ہے، اس میں وہ دیکھیں جہاں بھی جاب اپرچونیٹی ہے وہ لازمی وہاں اپنی سی وی اپلوڈ کر دیں۔ تو وہاں پہ بالکل ان کی سی وی کو دیکھ کے کبھی کبھی ابھی بلکہ کووڈ کے فوراً بعد تو بڑی تعداد میں خواتین کی ریکوائرمنٹ تھی وہاں پہ مختلف سیکٹرز میں۔ تو اس حوالے سے وہ آن لائن اپلائی کریں۔ میں اپنی خواتین بہنوں کو یہ مشورہ دوں گا، چونکہ انٹرنیٹ سے وہ ہمیشہ کنیکٹ ہی رہتی ہیں، میڈیا اس حوالے سے، تو وہ لازمی وقتاً فوقتاً وہ چیک کریں آن لائن جہاں بھی اپرچونیٹی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، تو وہ اس میں اپنی سی وی اپلوڈ کریں۔ تو اگر وہ اس معیار کے اوپر پورا اترتی ہوئی تو وہ لازم ان کو وہاں پہ ان کو کیا جائے گا، کانٹیکٹ کیا جائے گا اور انٹرویو کے لیے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی اس طرح کی اپرچونیٹی ہے، اگر کسی کو وہ ڈائریکٹ انٹرویو کوئی کمپنی کرنا چاہ رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان کو اس حوالے سے فیسیلیٹیٹ کر سکیں کہ اگر وہ وہاں آ کے تو وہ جاب حاصل کر سکیں۔ تو اس حوالے سے جو بھی ہم ہیلپ مدد کر سکیں ان کی، انشاءاللہ اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اچھا بھائی صاحب، ہم دیکھتے ہیں 2021 میں میں نے کچھ لوگوں کو، خاص کر کے ایل 14 کے لوگوں کو میں نے پروجیکٹ دکھائے ہیں، آپ کے بہت سے پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ یہ پروجیکٹ بتاتے ہیں ہمیں کہ آپ فیوچر میں سیاست کی طرف آنا چاہتے ہیں، چونکہ سیاست بھی خدمت کا نام ہے، لیکن آپ ڈیسیژن نہیں کر پا رہے ہیں کہ میں کہاں جاؤں، میری کون سی سمت ہونی چاہیے، کس ڈائریکشن میں جاؤں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تو کیا فیوچر میں یہ عوام آپ سے توقع رکھے کہ آپ بڑے پیمانے پہ آ کر لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ انصر صاحب، یہ جو پروجیکٹ کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا سیاسی لفظ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے موٹے کار خیر کے کام ہیں، انسانیت کی بھلائی کے کام ہیں، اور اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ توفیق دے ہر انسان کو کہ وہ دوسروں کے لیے تھوڑے بہت ان کی آسانی پیدا کرنے کے لیے کام کر سکے۔ تو یہ میں اس کو کار خیر کا کام سمجھتا ہوں، اور اس کا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اللہ وہ دن میری زندگی میں نہ لائے کہ میں ہمیشہ جو میرے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں، میرے ساتھی، میں ان کو ایک ہی بات کہتا رہتا ہوں کہ آپ میرے اور اس اللہ کے مجرم ہوں گے کہ اگر آپ نے کسی سیاسی افیلیشن کے حوالے سے کوئی کار خیر کے کام میں ایک رتی برابر بھی کوئی اس طرح کی سوچ و فکر بھی لائی، تو میں کل قیامت کے دن آپ کو پکڑوں گا اس حوالے سے۔ تو انسانیت کی کوئی سیاست نہیں ہوتی، کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہوتی، کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی فرقہ نہیں ہوتا، کوئی رنگ نہیں ہوتا، کوئی نسل نہیں ہوتی۔ یہ میں صرف جہاں جہاں دنیا میں انسان ہیں اور جو اللہ نے جو کرائیٹیریا مقرر کیا ہے کہ کہاں آپ کو زیادہ کرنا ہے، کہاں کم کرنا ہے، آپ جہاں پیدا ہوئے جہاں وہاں اس کا حق زیادہ ہے، رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے، پڑوسیوں کا، وہ ساری ایک ایک چیز اللہ نے یہ طے کر دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل اس سے ہٹ کے ہے سیاست سے، وہ ایک ذرا برابر بھی اگر اس میں کوئی چیز اس طرح کی آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا وہ جو آپ کا اجر ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور میں کبھی یہ اس طرح کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ باقی جہاں تک آپ نے سیاست کے حوالے سے بات کی ہے، اصل میں سیاست بدقسمتی سے اب ایک کھیل تماشا بن گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا جس کو آپ کریں متبرک اور بڑا ایک ذمہ داری کا کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے جو سب سے بنیادی اور پہلی چیز جو چاہیے ہوتی ہے، وہ کئی لوگ کہتے ہیں سرمایہ چاہیے، فلاں چاہیے، آف کورس سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے،
لیکن لوگوں کے حقوق کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے یا جو کلیم کرتا ہے کہ میں سیاست کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کو سب سے پہلے لوگوں کے حقوق کے حوالے سے ہر وقت اس کو چاق و چمن اور ہر وقت اس کو تیار رہنا چاہیے۔ تو میں چونکہ باہر ہوتا ہوں تو ایسا اس طرح کا ٹائم میرے پاس نہیں ہے، اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے میں فیصلہ ابھی تک نہیں کر پا رہا ہوں، چونکہ میں اس کو ایک عبادت اور ریاضت سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ریاضت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ کئی لوگ اس کو پارٹ ٹائم انجوائمنٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے سیاست۔ یہ آج کا نوجوان، آج کے سرمایہ دار بھی یہ سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پہ، لگاتا ہے وہ دن کو ڈیوٹی کرتا ہے، رات اوور ٹائم کرتا ہے، اس طرح کا ایک یہ جاب ہے سیاست، یہ کوئی آسان کھیل تماشا نہیں ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ دیکھیں گے جب میں اس پوزیشن میں ہوا کہ میں ٹائم دے سکا سیاست کو، پورا لوگوں کے حقوق کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونے کی پوزیشن میں ہوا، تو انشاءاللہ اس میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کسی کو یہ توقع ہو کہ ہم اپنے حصے کا کردار بھی ادا نہ کریں اور خاموش بیٹھے رہیں اس اجتماعی کاز کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہوتی ہے۔ تو اپنے تئیں اپنے حصے کا کردار اپنے طور پہ، حضرت علی کو کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں سچ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جو آپ کا دل کہتا ہے وہ سچ ہے۔ تو جہاں میرا دل یہ کہے گا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ راستہ صحیح ہے، اس کی سپورٹ کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ وہاں اس سے پہلے بھی کیا ہے، اس کے بعد بھی ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔